واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 22واں پارہ میں سے سورہ احزاب کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر تعمیل حکم کرتے ہیں، فقد فاز فوزا عظیما، سرکار کے مطیعین کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کتنا زوراور جملہ ارشاد سبحان اللہ، سبحان اللہ، فقد فاز، فرمایا کامیابی ملتی ہی اس کو ہے جو میرے محبوب کی محبت کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صرف کامیابی نہیں، فقد فاز، فاز ماضی ہے، فعل، اور اگر ماضی سے پہلے قد آ جائیں تو تمام شکوک و شبہات کو رد کر دیں۔ تحقیق کا معنی دیتا ہے، تحقیق واضح، وہ کامیاب ہو گئی، صرف کامیاب نہیں، فوزاً عظیم، سبحان اللہ، عظیم کامیابی حاصل، سبحان اللہ، محبوب کی محبت میں ڈوب کر۔ اسی لیے اور انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو سرکار کی محبت میں ڈوب کر ان کا توق غلامی سے بے خلو کرتے ہیں، محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، تو پھر رب العالمین ان کو عظیم کامیابی، وہ عظیم کامیابی کیا ہے کہ ان کی موت بھی ان کی مرضی کے مطابق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی موت۔ اب جناب ملا تو کہتے ہیں نا جی نبی کو بھی موت آ گئی، ولی کو بھی موت آ گئی، جن کو موت آ گئی وہ مدد کیا کر سکتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ تیری موت اور ہے، ولی کی موت اور ہے، اور جب ولی کی موت اور ہے تو پھر نبی کی موت، سبحان اللہ، اور پھر نبیوں کے سلطان کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ ولیوں کی موت کی عظمت کیا ہے؟ بے نیاز رب جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ما ترددت عن شیء انا فاعل ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت انا اکرہ مساء، حدیث قدسی ہے، مفہوم رب العالمین کا ہے اور کلمات رحمت للعالمین، فرمایا کہ ما ترددت عن شیء، میں کچھ بھی کرنا چاہوں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا معنی ہے ہچکچاہٹ، سوچ بچار
کیونکہ میں تو عالم الغیب ہوں. بے شک. تردد تو وہ کرے، سوچ بچار تو وہ کرے جسے علم نہ ہو کہ یہ کام کر رہا ہوں، اس کا آغاز کیسے ہوگا، اس کا انجام کیسے ہوگا، کہیں نقصان نہ ہو جائے. جس کو علم نہیں وہ تو تردد کرے، میں تو عالم الغیب ہوں، بے شک. مجھے تردد کرنے کی ضرورت نہیں. میں ہر چیز کا آغاز بھی جانتا ہوں، انجام بھی جانتا ہوں، نفع بھی جانتا ہوں، نقصان بھی جانتا ہوں. اس لیے میں کچھ کرنا چاہوں میں تردد نہیں کرتا. ترددی اب یہ مجازی نسبت ہے. میرا تردد ان نفس الموت. اگر ولی کامل کی موت کا وقت آئے تو پھر میں رب ہو کر تردد کرتا ہوں. اور وہ تردد کیا ہوتا ہے؟ یکرہ الموت انا اکرہ مساء. جب تک وہ اللہ کا ولی خود موت کو پسند نہ کرے میں اسے موت دینا پسند نہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا اللہ کے ولی کی موت بھی اس کی مرضی کے مطابق ہے. بے شک. حالانکہ موت کا تو وقت مقرر ہے. موت کے وقت میں تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. یعنی اللہ نے فرمایا جب تک وہ موت کو پسند نہ کرے میں اسے موت نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ موت کا وقت مقرر ہے. اللہ. تو پھر اس کی مرضی کے مطابق موت کیسے؟ کیونکہ وقت آ گیا ہے تو موت تو آ جائے گی، اللہ کا قانون ہے. تو اس وقت سے پہلے اہتمام کیا جاتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، اجازت ہو تو روح قبض کروں، موت کا حکم نافذ کروں. اللہ والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو مدینے والے کی محبت میں گم ہے. مدینے والے آقا کی محبت میں گم. اور محبت کو تو تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر نسبت سے پیار ہو. بے شک. جناب بندہ اب رب العالمین جل شانہ اسرائیل کو حکم دیتا ہے بندہ جب تک میرا راضی نہ ہو تو تک موت. اسرائیل سلام آ گئے، انہوں نے کہا جناب اجازت ہوئی کہ حکم نہ. اور اللہ والے نے کیا کہا؟ چاہے وہ داتا سرکار ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ شہنشاہ بغداد ہو، چاہے وہ سرہند کا بادشاہ ہو، بریلی کا بادشاہ ہو، گورڑا شریف کا بادشاہ، سیال شریف کا بادشاہ، سب کا مقام یہ ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے کہا نا کہ جناب اجازت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا اجازت کے بغیر نہیں کرنا. اجازت مانگی، انہوں نے کہا یار کمال ہے، ابھی تو میں نے اپنے ملنے والے اپنے آقا اپنی محفل میں بیٹھنے والوں کو اپنے آقا مدینہ کے تاجدار کی عظمت کی باتیں سنانی. تم ابھی سے موت کا پیغام لے کے آ. اب اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جو اس بندے کی موت کا وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے، تیرا بندہ راضی نہیں ہو رہا. تیرا بندہ کہتا ہے میں نے ابھی اپنے آقا مولا مدینے کے تاجدار کی عظمت و شان کی باتیں سنانی. اللہ فرماتا ہے وہ باتوں کی بات کر رہا ہے تو ملاقاتوں کی. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ. رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محب کو کے سامنے محبوب کی ملاقات کی بات ہے اور پھر وہ محبوب سے ملاقات نہ کرنا چاہے؟
ہی نہیں سکتا نا. تو جب اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب صرف ان کی باتیں سناتے رہو گے یا ملاقاتیں بھی اپنے محبوب سے کرو گے؟ انہوں نے کہا یار ملاقات کیسے؟ ان نے کہا جی الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے، ادھر آپ ہیں ادھر محبوب کی طرف. موت قبول کرو، محبوب کا دیدار. تو جناب بندہ اب غور کیجیے کہ جس کو محبوب کے دیدار کی بات کی جائے وہ خوشی سے مرے. وہ کہے دیکھ کیا رہے ہو، جلدی کرو، حکم نافذ کرو، میں تو محبوب کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں. جن محبوب علیہ السلام کا دیدار ہونا ہے قبر میں، ان کا طالب تڑپ جاتا ہے. تو خود محبوب کا مقام کیا ہو. اب کوئی ملنا کہے جی موت، ان کو بھی موت آ گئی، نبی کو بھی موت آ گئی. اب پاگلو، یہ میرے نبی کے غلاموں کی، مطیعین اور متبعین کی موت کی بات ہے. محبوب کی موت، محبوب کی تو موت بھی کنیز ہے. ہمارے آقا کی موت بھی کنیز ہے، حیات بھی کنیز ہے. اگر حیات کو وجود ملا تو ہمارے آقا کی رحمت عالمینی کی لنگر سے ملا. اگر حیات کو، اگر موت کو وجود ملا سرکار کی رحمت عالمینی کی لنگر سے ملا. کیونکہ عدم سے وجود میں آنا رحمت ہے. موت بھی معدوم تھی، حیات بھی معدوم تھی، تو عدم سے وجود میں آئی تو صدقہ کس کا ہے؟ مدینے والے. کیونکہ امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج ہے. نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں. اب آقا کی امت کتنی ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا، اور کی لفظ مخلوق یعنی یہ مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، فرمایا وہ میری امت ہے. سبحان اللہ. اب قرآن مجید نے بتایا خالق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے میرے نبی کی امت. تو پتہ چلا موت بھی امتیہ ہے اور حیات بھی امتیہ ہے. موت نہیں تھی، ہمارے آقا تھے. حیات نہیں تھی، ہمارے آقا تھے. اب کوئی کہے جی حیات تھی اور آقا تھے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ وہ زندہ تو نہ ہوئے نا، حیات تو ہے نہیں ابھی. تو میں نے کہا پاگلان نے میرے کو ملا فخر اہل لعنت و بدعت. اللہ تعالیٰ حی ہے یا نہیں ہے؟ حیون ہے نا. حیون کا معنی کیا ہے؟ زندہ. تو کیا وہ اسی زندگی سے زندہ ہے جس کو پیدا کیا ہے اس نے؟ اللہ زندہ ہے، حیون ہے. ہم وظیفے کرتے ہیں یا حیو یا قیوم. زندہ ہے تو کس زندگی سے زندہ ہے؟ جس زندگی سے ہم زندہ ہیں اس کو تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تو قدیم ہے، تو اس کی حیات یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے تھا پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو حیات ملی. اس کی ذات بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ زندہ ہے. یا اللہ تیری زندگی کی دلیل کیا ہے؟ تیری حیات کی دلیل فرمایا میرا محبوب یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. میرا محبوب ہے میری حیات کی دلیل. کیوں؟
محبوب یہ حیات جس سے تم زندہ ہو یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئی، محبوب تو پہلے سبحان اللہ پہلے تھے۔ پہلے تھے اور زندہ تھے، کیونکہ میری زندگی کی دلیل میرا محبوب۔ پتہ چلا کہ ان کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں ہے، اور نہ ان کی موت ہماری موت کی طرح، کیونکہ موت جو ہے وہ بھی تو محبوب کی امتیہ ہے، وہ بھی مخلوق ہے، امتیہ ہے۔ تو بھئی اگر امتی کو نبی کی دیدار، نبی کا دیدار ہو جائے تو پھر امتی کتنا استقبال کرے گا، سبحان اللہ، کتنی محبت کرے گا، کتنا احترام کرے گا، کتنا ادب کرے گا۔ موت ادب کرتی ہے، ملا نہ کرے اس کی مرضی۔ بے شک جناب بندہ، موت ہمارے آقا کی کنیز ہے، ایک لمحہ کے لیے، سیکنڈ کے لیے موت کا حکم نافذ ہوا، محبوب تھے بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ان کی موت ایک آن کے لیے تھی، ایک لمحہ کے۔ اگر زیادہ دیر موت ہوتی اور محبوب بے خبر رہتے تو پھر رحمت للعالمین کے ساتھ، ان کا رحمت للعالمین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حکم موت نافذ ہوا، مگر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے۔ تو حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح قبر میں زندہ، اسی لیے ان کے ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ امہات المومنین ہیں مگر ایمانی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں۔ بے شک حقیقی ماں کی اولاد سے اسی کی اولاد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، تو کیا ان سے جو صاحبزادیاں پیدا ہوئی ان کے نکاح ہوئے یا نہیں؟ اس لیے ایمانی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں ہیں، لیکن ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک پر اگر موت غالب ہوتی تو نکاح ہوتا، وہ تو بیوہ ہوئی نہیں، سبحان اللہ، بے شک سرکار تو زندہ ہے۔ جس طرح دنیا میں بیٹھے ہوئے رحمت للعالمین تھے، اسی طرح قبر میں بھی رحمت للعالمین۔ کوئی نہیں کہہ بلکہ جتنا کرم ہمارے آقا دنیا میں جلوہ فرما ہو کر ہم پر کرتے تھے، قبر میں اس سے بھی زیادہ کرتے، اور جو عظمت اور جو شان اور جو مقام دنیا میں آپ کا تھا قبر میں اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل۔ سبحان اللہ، تو دنیا میں جب تھے بڑی عظمت کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ان کی عظمت و شان کا، اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا ان کی عظمت و شان کا، لیکن اب آنے والی گھڑی اس سے افضل، اس سے افضل، اس سے افضل۔ تو بتاؤ پھر قبر میں محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ جی اگر کوئی کہے نا جی بس وہ ان کو موت آ گئی تو اب بھی ان کو مشکل کشا کہتے ہو، پاگلو، مرے ہوئے تم ہو۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب آپ مردوں کو سنانے نہیں آئے، آپ مردوں کو سنانے سرکار قبرستان میں تبلیغ کر رہے تھے، قبر والوں کو تبلیغ کر رہے تھے، پھر رب نے فرمایا مردوں کو سنانے نہیں آئے۔ کون مردہ ہیں جن کے لیے رب نے فرمایا سنانے نہیں آئے؟
ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے، ہر کافر مردہ ہے، ہر مشرک مردہ ہے، میرے نبی کا ہر گستاخ مردہ ہے، نبی کی نسبت کی حیا نہ کرنے والا خبیث مردہ ہے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں مردہ ہوتے، نبی پاک کا مقام تو کہیں سبحان اللہ بالا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی یہ نہیں کسی معاملے میں ان کو اپنا جیسا سمجھ لو، نہیں، ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال جناب بندہ، اس لیے ان کی محبت میں ڈوب کر، اور یہی محبت کا درس تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی دیتے ہیں، انہوں نے جو عشق کے جام پلائے ہیں وہ تو میرے آقا کی ہر نسبت پہ قربان ہو۔ اگر آپ کی پالکی اٹھانے والوں میں جو کہار اٹھا رہے تھے ایک سید تھا، تو میں پالکی رکھوں نیچے اترا، ایمان سے بتاؤ تمہیں نبی پاک کا واسطہ ہے، تم نے سید کہا؟ ایک نے کہا حضور میں اعلیٰ حضرت، آج کا ملا نام تو اعلیٰ حضرت کا لیتا ہے مگر کہتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سید کا ادب کرو، اور خبیثوں سید کہتے ہی نبی کے بیٹے ہوا، جسے اپنے پیر کے بیٹے کا احترام نہیں وہ مرید کیسا؟ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار نے ان سے معذرت کی، معافی مانگی اور کہا کہ آپ کہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا، آپ کہیں مہربانی کر کے میں ہاتھ باندھتا ہوں، قیامت کے دن جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میرے آقا نے کہہ دیا کہ میری آل کے کندھوں پہ سوار ہوگا، پھر میں کیا جواب دوں؟ آج کے ملا کو تو ہر سیدی ناقص الاعتقاد نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ نبی کی نسبت پہ قربان ہو جائے، اور اعلیٰ حضرت تو نبی کی نسبت تو اونچی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے تو کہا تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا کہ غوث اعظم تجھ سے در آپ کا دروازہ ہو اور آپ کے دروازے کا کتا ہو، اور اس کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ جو غوث اعظم کے دروازے کے کتوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی اولاد کا ادب، ان کے آبا و اجداد کا ادب، کتنا ادب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔